بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالکا کو فتح کرنے کے بعد طارق بن زیاد نے اسپانیہ کے ایک اور مشہور شہر البیرا کا رخ کیا۔ تاریخ کے اوراق میں اسے البیرا، لبیرا یا بلبیرا کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ یہ نام پرانی آئیبیرین زبان کے دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک آئی دوسرا بیرا۔ آئی کے معنی شہر کے ہیں اور بیرا کے معنی نئے، گویا البیرا کے معنی نئے شہر کے بنتے ہیں۔ طارق بن زیاد وہاں جب اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا تو شہر والوں نے شہر طارق بن زیاد کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے انہیں خبر مل چکی تھی کہ ہسپانیہ کے بہت سے شہر مسلمانوں کے ہاتھوں مستقر ہو چکے ہیں۔ شہر کے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے سامنے شہر کی حفاظت نہ کی جا سکے گی۔ اس کے بعد شہر کا جو محافظ دستہ تھا اس نے قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ شہر کے اندر جو ہسپانیہ والوں کا مسلح لشکر تھا اسے یہ ہمت اور جرات نہ ہو سکی کہ شہر سے باہر نکل کر طارق بن زیاد کا مقابلہ کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ شہر کے اندر کھانے پینے کی اشیاء کی کمی نہیں ہے، ہر چیز وافر ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار بھی کافی ہیں، لشکر بھی کافی ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کے جوان بھی اپنے آپ کو مسلح کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ طارق بن زیاد نے اس شہر کو فتح کرنے کا نیا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اسے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے شہر پناہ کے چاروں حصوں کے سامنے بٹھا دیا۔ اس طرح اس نے اپنے لشکریوں اور سالاروں کو حکم دیا کہ کوئی بھی چیز شہر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، نہ ہی ضرورت کی کوئی شے شہر کے اندر جانی چاہیے۔ ساتھ ہی طارق بن زیاد نے اپنے لشکریوں کو یہ بھی تاکید کر دی تھی کہ ہر وقت چوکنے رہیں، خصوصیت کے ساتھ رات کے وقت، اس لیے کہ جب مسلمان محاصرے میں سختی پیدا کریں گے تو دشمن کا لشکر کسی بھی وقت باہر نکل کر شہر پناہ کا کوئی بھی دروازہ کھول کر مسلمانوں پر شب خون مارتے ہوئے اپنے لیے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس بنا پر چاروں دروازوں کے سامنے لشکر کے چاروں حصوں کو مستعد اور چوکس رہنا ہوگا۔ اس طرح البیرا شہر کے محاصرے میں سختی پیدا کر دی گئی تھی، اندر سے کوئی چیز باہر نہ جاتی تھی، باہر سے ضرورت کی کوئی چیز اندر نہ آنے پاتی تھی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ لوگ سبزی اور دوسری اشیاء کو ترسنے لگے، اس لیے کہ باہر سے سبزیاں آنی بند ہو چکی تھی۔ شہر کے اندر کھانے پینے کی جو تازہ اشیاء تھی ان کی کمی محسوس ہونے لگی۔ شہر کے اندر جو دشمن کا لشکر تھا وہ 3 بار رات کے وقت انہوں نے شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں پر شب خون مارنے کی کوشش کی، لیکن اس میں انہیں بری طرح ناکامی ہوئی، اس لیے کہ شہر کے چاروں دروازوں کے سامنے جو مسلمانوں کے لشکر پھیلے ہوئے تھے ان چاروں کا طریقہ کار یہ تھا کہ دن کے وقت ہر دروازے کے سامنے آدھا لشکر آرام کرتا تھا، آدھا مستعد اور چوکنا رہتا تھا۔ اسی طرح وہ لشکری جو دن کے وقت آرام کرتے تھے وہ رات کے وقت جاگ کر دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتے تھے۔ شہر کے محافظ لشکر نے جب رات کے وقت کئی بار نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور سامنے کی طرف جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جاگ رہے ہیں اور جب وہ ان کی طرف بڑھتے تھے تو سامنے کی طرف تکبیریں بلند ہوتی تھیں، تب شہر کے محافظ لشکر کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا حوصلہ و ہمت اور جرات نہ ہوتی تھی۔ شب خون مارنے سے وہ اس لیے بھی ڈرتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ مسلمان رات کو جاگتے ہیں، اگر انہوں نے شہر پناہ کے سامنے والے ایک حصے پر شب خون مارا تو سامنے والا لشکر تو ان کی راہ روکے گا، انہیں اپنے ساتھ لڑائی میں مصروف کر دے گا، لیکن باقی 3 اطراف میں جو مسلمان ہیں وہ بھی چونکہ جاگ رہے ہوں گے، اور اگر انہوں نے ایک دم اس سمت آ کر پہلو سے دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیا تو دشمن کو پوری طرح کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اسی بنا پر ہسپانیہ کے وہ لشکری رات کے وقت مسلمانوں پر کوئی بھی کامیاب شب خون نہ مار سکے۔ جب دن گزرنے لگے اور آنے والا ہر دن البیرا کے لوگوں کے لیے مشکل ہونے لگا، اس لیے کہ دن بدن محاصرے میں سختی پیدا ہو رہی تھی اور البیرا کے سرکردہ لوگوں کو اس بات کا بھی خدشہ ہو گیا تھا اگر محاصرہ طول پکڑتا ہے تو اس سلسلے میں مسلمانوں کو کسی قسم کا
खतरा और खदशा नहीं रहेगा। बाहर से कोई ऐसी कुव्वत नहीं जो अलबीरा वालों की मदद के लिए पहुंचेगी। मुसलमान दिन ब दिन मुहासरे में सख्ती पैदा करते चले जाएंगे। इस तरह अगर शहर मुसलमानों के हवाले न किया गया तो हो सकता है कि मुसलमान मुहासरे की तवालत की वजह से अलबीरा के लोगों से इंतकाम लेने पर उतर आए। लिहाजा अलबीरा के सरकर्दा लोगों ने आपस में तवील सलाह व मशवरा करने के बाद ये फैसला किया कि शहर मुसलमानों के हवाले कर देना चाहिए, वरना मुहासरे में सख्ती पैदा होगी और मुसलमान शहर की फसील के ऊपर से शहर पनाह का कोई दरवाजा तोड़कर शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए तो फिर शहर में बहुत से लोगों का कत्लेआम होगा और शहरियों का बड़ा नुकसान होगा। इन वजूहात को सामने रखते हुए शहर के सरकर्दा लोग एक रोज तारिक बिन ज़ियाद की खिदमत में हाजिर हुए। शहरियों के उस वफद ने तारिक बिन ज़ियाद से इल्तिजा की कि अलबीरा के लोगों और वहाँ के जो मुसल्लह जवान हैं उन्हें माफ कर दिया जाए। अलबीरा वाले मुसलमानों की अतात कबूल करते हैं, आइंदा फरमान बरदार रहने का वादा करते हैं और जजिया देने पर भी आमादा हैं। तारिक बिन ज़ियाद ने उनकी इस पेशकश को कबूल कर लिया। साथ ही ये शर्त भी रखी कि शहर के अंदर जिस कदर मुसल्लह जवान हैं जो उससे पहले इस शहर के मुहाफिज लश्कर का किरदार अदा करते रहे हैं वो सब शहर से बाहर निकल आए, अपने हथियार अपने साथ लेकर आएंगे। सुलह के लिए आने वाले वफद ने मुसलमानों की इस शर्त को कबूल कर लिया था। थोड़ी ही देर बाद हजारों की तादाद में मुसल्लह जवान शहर से बाहर निकले। वो अपने हथियार उठाए हुए थे और मुसलमानों के पड़ाव के सामने जमा होने लगे। शहर के मुअज्जिजीन का वफद भी उनके साथ था। तारिक बिन ज़ियाद अपने सालारों के साथ उनके पास आया और शहर से निकलने वाले मुसल्लह जवानों को उसने हुक्म दिया कि सब दाएं तरफ एक जगह अपने हथियार ढेर कर दें। तारिक बिन ज़ियाद का ये हुक्म मिलना था कि शहर के मुहाफिज लश्करी हरकत में आए और जिस कदर वो हथियार उठाए हुए थे वो उन्होंने दाएं तरफ ढेर करने की सूरत में जमा करा दिए थे। जब ऐसा हो चुका तब तारिक बिन ज़ियाद ने उन्हें मुखातिब करके कहा, तुम सबको अमान दी जाती है, शहर महफूज रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब तुम सब लोग वापस जा सकते हो। उन हथियारों पर कब्जा कर लिया गया। इस तरह अलबीरा शहर तारिक बिन ज़ियाद के हाथों फतह हुआ।